سب سے پہلے سورہ حج، 2 آیتیں ہیں اس میں، ایک 32ویں ایک 36ویں۔ 32ویں آیت ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اس میں بہت مجالس آپ نے سنی، ہم بھی کبھی کبھی پڑھ دیتے ہیں سال میں ایک بار۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو لوگ بھی اللہ کی نشانیوں کو، علامات کو، شاعر اللہ کو عظمت دیتے ہیں، یعنی ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یہ کس کے سبب سے ہے؟ فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے، ان کے دلوں میں تقوی ہے، ان کے دل پاکیزہ۔ اچھا، بات واضح نہیں ہوئی۔ اسی سورہ حج میں 4 آیات کے بعد وضاحت ہو رہی ہے، اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وضاحت کیا ہو رہی ہے؟ وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ وَالْبُدْنَ، بدن کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا جانور، جو آج کل آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہا ہے نا، بدن میں سب شامل ہے، قربانی کا اونٹ، قربانی کی گائے، قربانی کی بھیڑ، قربانی کا بکرا، ٹھیک ہے نا؟ وَالْبُدْنَ، ہم نے اس قربانی کے جانور کو تمہارے لیے کیا قرار دیا؟ نشانی۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ شاعر اللہ کی الگ بحث ہے، اس کا میں سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں۔ شاعر اللہ کا اصل معنی یہ نہیں کہ نشانی، یعنی وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، ورنہ آیات بھی تو اللہ کی نشانی ہے نا۔ شاعر اور آیات میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ شاعر اللہ صرف بہترین چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، علامات، علم، جن سے اللہ کا علم حاصل ہو، اسے کہتے ہیں شاعر اللہ۔ اور آیات عام ہے، یعنی شاعر خاص ہے، آیات عام ہے۔ تلک آیات اللہ، زلزلہ آ گیا، آیات اللہ ہے نا، آیت اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، کوئی قدرتی آفت آ گئی، اچھی چیز بھی آیت ہوتی ہے، اور خراب نہیں کہیے بھائی، عبرت دلانے والی، عبرت انگیز چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی آیت ہے۔ لیکن شاعر اللہ جو ہے وہ بالکل خاص ہے، وہ بہترین چیزیں جن سے انسان اللہ کی طرف پہنچتا ہے، علامات اللہ کہہ لیجئے آپ۔ شاعر اللہ کو علامات کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن بہرحال اب عام طور پہ کیونکہ نشانیاں کہا جاتا ہے تو میں بھی وہ نشانی کہہ رہا ہوں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اس قربانی کے جانور کو تمہارے لیے کیا قرار دیا؟ اپنی نشانی، شاعر اللہ قرار دیا۔ جب وہ شاعر اللہ ہے جانور، تو اس کا حکم کیا ہے؟ جانور ہے بھائی، وہ انسان نہیں ہے۔ اس کے ایمان کو تلاش نہ کرنا، مسلمان ہے کہ مومن ہے کہ کیا ہے یہ، نہیں، وہ جانور ہے، ٹھیک ہے نا؟ قربانی کے جانور کو ہم نے تمہارے لیے نشانی قرار دے دیا۔ جب یہ شاعر اللہ بن گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ ذالک ومن یعظم شاعر اللہ، جو بھی شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو۔ کیا کرو؟ تعظیم۔ تو یہ جانور شاعر اللہ ہے۔ کیا ہے یہ جانور؟ جس کو آپ خرید کے لاتے ہیں، حالانکہ وہی جانور ہے، باہر بھی بک رہا ہے، لیکن جب آپ قربانی کے لیے خرید لائے، عید الاضحیٰ کے لیے، سنت ابراہیمی کے لیے، اب اس کی تعظیم، یعنی اس کو مارو پیٹو نہیں، اس پہ زیادتی نہ کرو، حالانکہ اس کو کاٹ کے کھا جانے کا حکم ہے، حلال کرو کھا جاؤ، لیکن جب تک زندہ ہے اس کی تعظیم کرو۔ نہیں مارنا نہیں، قربانی کا جانور ہے، حالانکہ وہی جانور ہے۔ اب یہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، ہمارے علم کی چھڑ پہ تو اعتراض کرتے، کیا ہے؟ لکڑی کا ٹکڑا ہی تو ہے، یہ پھریرا کیا ہے؟ کپڑے کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ وہ بھائی ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، ہم کو پاگل ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لکڑی کی چھڑ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کپڑے کا ٹکڑا ہے، لیکن اس وقت تک تھا جب تک دکان میں رکھا تھا، یہ اس وقت تک بانس تھا یا چھڑ تھا جب بانس کی دکان پہ پڑا تھا بھائی۔ جیسے یہ بکرا، جب تک منڈی میں بکرا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ بکرا ہے، لیکن جب قربانی کے لیے لیا ہے تو اب کیا ہو گیا؟ شاعر اللہ۔ کیا بن گیا؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کا جانور میں نے تمہارے لیے شاعر اللہ قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ، خبردار ان کی حلت کو، ان کی حرمت کو، ان کی عظمت کو ضائع مت ہونے دینا۔ سورہ مائدہ کی 2 یا 3 آیت ہے، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، یہ صفا و مروہ پتھر کے 2 ٹیلے ہی تو ہیں، پتھر ہے نا، ٹیلے ہیں نا، پہاڑیاں وہی ختم کر دی، ہم انہیں نے ایسے بنا دیا، سارا چھپا دیا، ختم کر دیا قصہ صفا مروہ کا، ایسے ہی ہے نا۔ تو صفا مروہ کیا ہے؟ پتھر کے ٹیلے ہی ہیں نا، اور کیا ہے؟ لیکن نہیں، اور بھی وہاں بڑے بڑے پہاڑ، وہ سب الگ۔ یہ شاعر اللہ، جب شاعر اللہ بن گئے تو حکم کیا ہوا؟ کیا حکم ہوا؟ تعظیم۔ تعظیم کیسے کرتے میرے بھائی؟
استاد آ جائے اس کی تعظیم کیسے کریں گے آپ؟ چلیے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں بھائی، جھکیں گے نا اس کے سامنے، یا جھکیں گے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیں گے؟ کبھی کسی نے کہا کہ یہ شرک ہے؟ کسی نے کہا ہو تو بتا دیجئے۔ استاد کے پیروں کو ہاتھ لگاتے کسی نے کہا شرک ہے؟ وہ جو کہتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں، وہ بھی ہاتھ چومتے ہیں، اب شرک ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ باپ کے پیشانی کو بوسہ دینا، باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، باپ کے پیروں میں بیٹھ جانا، ماں کے قدموں کو بوسہ دینا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یار ایک صلوات اور بھیج دو۔ پانی میرے والا ہے نا۔ یہ ہٹا دے لگے بس، یا علی اللہم صلی اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 آیات ہیں ٹوٹل، 5ویں آیت نہیں ہے شاعر اللہ پہ قرآن مجید میں، وہ چاروں کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ 2 سورہ حج، 1 سورہ مائدہ، 1 سورہ بقرہ۔ صفا مروا شاعر اللہ ہیں، تو شاعر اللہ ہیں تو کیا کروں؟ ذالک ومن یعظم شاعر اللہ، جو بھی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے نہیں، جن کے دل پاکیزہ ہیں، جن کے دل صاف ہیں، جن کے دل تقوی سے بھرے ہوئے، صرف وہی شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہوا نا؟ تو میں نے مثال دے دی کہ بھائی ہاں چھڑ تھی، کپڑا تھا، لیکن میں خرید کے لایا ہوں کس نیت سے؟ اس نیت سے لا کے علم بناؤں گا بھائی۔ اب جب علم بناؤں گا تو پاک کروں گا نا چھڑ کو، باس کو پاپ، یہ نسبت ہو گئی۔ میں نے مثال کتنی بڑی دی ہے آپ کو؟ قرآن سے مثال دی ہے قربانی کے جانور کی۔ جانور ہے، اب تک کھڑا ہوا جانور ہے، عام جانور ہے، وہی حکم ہے اس کا، کوئی تعظیم وازم نہیں ہے اس کی۔ لیکن جیسے ہی آپ لے کر آئے قربانی کے لیے تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، خبردار میں نے اس قربانی کے جانور کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور میری نشانی کا حکم یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو، جانور کی تعظیم کرو۔ جن پتھروں پہ جناب حاجرہ کے قدم پڑے ہوں، قدم تو پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے تھے مکے میں، کہاں کہاں نہیں چلی ہوں گی، لیکن نہیں، یہ خاص واقعہ اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہ دوڑی ہیں، لہٰذا اب اندازہ کیجئے کہ جس کے قدموں سے صفا اور مروہ کو یہ عظمت ملے کہ وہ قرآن میں شاعر اللہ بن جائے تو ان قدموں کی خود کی کیا قیمت ہوگی؟ قدموں کا کیا مقام ہوگا؟ آئیے یہ ساری تمہیدوں سے جو نتیجہ دیں گے وہ بڑا مختصر سا سمجھ میں آ جائے گی ساری بات آپ کے۔ یہ کس کے حکم بیان ہو رہا ہے تعظیم کا؟ 2 ہی مثالیں دی ہیں قرآن نے، ایک جمادات سے، ایک حیوان سے، بس یاد رکھیے گا ان 4 آیات میں۔ یعنی مثال دی ہے، کیا دی ہے؟ مثال، یعنی جن سے بھی میرا علم حاصل ہوتا ہے، جس نشانی سے تم مجھ تک پہنچتے ہو، خبردار اس کی تعظیم کرنا۔ اور یہ تعظیم کرنا کس نے سکھایا؟ کیسے تعظیم کیا تھی؟ خود اللہ کے رسول نے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔